قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم سے مراد طبع ہے، یعنی مہر کر دینا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا، وہ اسی کی ماتحتی میں لگ گئے، یہاں کہ مہر خداوندی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھتے جاتے اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، بس یہی طبع اور ختم یعنی مہر ہے۔ دل اور کان کے لیے محاورہ میں مہر آتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں رعانہ کا لفظ ہے، طبع کا لفظ ہے اور اقفال کا لفظ ہے۔ رعانہ طبع سے کم ہے اور طبع اقفال سے کم ہے، اقفال سب سے زیادہ ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتھیلی کی طرح ہے اور بند ہے کہ گناہوں کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، اس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چھینگلیاں بند ہو گئی، دوسرا گناہ کیا دوسری انگلی بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئی اور اب مٹھی بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس میں حق اثر نہیں کرتا، اسے رعینہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا تکبر، اس کے حق سے منہ پھیر لینا بیان ہو رہا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس بات کے سننے سے بہرا پن بن گیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبر اور بے پرواہی کر کے اس نے اس بات کی طرف کان نہ لگایا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن یہ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں تو خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ زمخشری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس رد کا بہت کچھ رد کیا ہے اور 5 تعویلیں کی ہیں، لیکن سب کی سب بالکل بودھی اور وہمی ہیں اور صرف اپنی معتزلی ہونے کی وجہ سے یہ تکلفات کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ کسی کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دے، لیکن افسوس انہوں نے دوسری صاف اور صریح آیات پر غور نہیں کیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیتے ہیں، گویا وہ سرے سے ایمان ہی نہ لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قسم کی اور آیات بھی ہیں جو بے صاف بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ہدایت کو ان سے دور کر دیا، ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم رہنے کی وجہ سے، اور یہ سراسر عدل و انصاف ہے، اور عدل اچھی چیز ہے نہ کہ بری۔ اگر زمخشری بھی بغور اس آیات پر نظر ڈالتے تو تعویل نہ کرتے، واللہ عالم۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مہر کرنا بھی بیان کی ہے جو کفار کے کفر کا بدلہ ہے۔ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر مہر لگا دی۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ دعا میں ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے، جن کی سفیدی بڑھتے بڑھتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے، پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے نہ برائی بری معلوم ہوتی ہے۔ الآخر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا تو یہ کرلی رک جاگ گیا تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رعنا ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، الآخر آیا، یعنی یقیناً ان کے دلوں پر ران ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ترمذی، نسائی، ابن جریر۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے تو معلوم ہوا کہ گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد مہر خداوندی ہو جاتی ہے جسے ختم اور تباہ کہا جاتا ہے۔ اب اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اسی مہر کا ذکر اس آئے ختم اللہ اور الآخر میں ہے۔ نذیر، یہ نذیر ہے ہماری آنکھیں دیکھی چیزوں کی وجہ کی کہ جب کسی چیز کا منہ بند کر کے اس پر مہر لگا دے تو جب تک وہ مہر نہ ٹوٹے گی نہ اس میں کچھ جا سکتا ہے اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے۔ اس طرح جب کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے ان میں پھر بغیر اس کے ہٹے اور ٹوٹے نہ ہدایت جائے نہ کفر آئے۔ سمعہم پر پورا وقف ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ الگ پورا جملہ ہے۔ ختم اور تباہ دلوں اور کانوں پر ہوتا ہے اور غشاوۃ یعنی پردہ آنکھوں پر پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور دوسرے صحابہ سے مروی ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَإِن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اور جگہ ہے وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ۔ ان آیتوں میں دل اور کان پر ختم کا ذکر ہے اور آنکھ پر پردے کا۔ بعضوں نے یہاں غشاوۃ زبر کے ساتھ بھی پڑھا ہے تو ممکن ہے ان کے نزدیک فعل جعل مقدر ہو، اور ممکن ہے کہ نصب محل کی اعتبار سے ہو، جیسے وحور عین ہے۔ شروع میں سورت کی 4 آیتوں میں مومنین کی اوصاف بیان ہوئے، پھر ان 2 آیتوں میں کفار کا حال بیان ہوا، اب منافقوں کا ذکر ہوا ہے جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کفار ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جایا کرتی ہیں اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے ہوا اور بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ انہی کے بارے میں سورۃ البراۃ اتری اور انہی کا ذکر سورۃ النور وغیرہ میں کیا گیا تاکہ ان سے پورا بچاؤ ہو اور ان مذموم خصلتوں سے مسلمان دور رہیں۔ پس فرمایا صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.